السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين فاضوا كلهم اجمعون، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد. معزز سامعین کرام اور برادران اسلام اور بزرگان دین، یقیناً اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور فضیلتوں والا، برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے، جہاں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر اور پوری امت مسلمہ کے اوپر فرض کیے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں پر بھی اس رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تھے، اور آج ہم اور آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اس فریضے کو انجام بھی دے رہے ہیں. لیکن آج سب سے اہم اور ضروری بات آپ سے ہم کو یہ کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم سے پہلی امتوں کے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا تھا، آج ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نافذ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزوں کی فرضیت اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ رمضان المبارک بڑی عظیم نعمت ہے. اس مہینے کی عظمتیں اور اس مہینے کی فضیلتیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے اور دنیا کی مصروفیت میں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ مصروف ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم مہینے کی عظمت اور اس عظیم مہینے کی برکتوں کا اندازہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے ٹکڑے سے ہوتا ہے کہ جو خطبے کے بعد میں نے تلاوت فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے آمد سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ فرمایا، بتلایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما کر رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر عبادتوں کا طریقہ بھی بتلایا، اور وہیں عمر میں اضافے کی دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو جب بنایا ہے تو اس کا کچھ عظیم مقصد ہے، اور وہیں پر ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کی زندگی کے ساتھ ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا اور دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو بھیجا ہے یہ بہت کم وقت کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ اس کم وقت کے اندر، مختصر سے وقت کے اندر ہم اور آپ اس کم وقت والی زندگی کو اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہم اور آپ کی اپنی زندگی گزار لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ٹکڑے کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی جب تک میرے حق میں فائدہ مند ہے، اے اللہ اس وقت تک مجھے یہ دنیا کی زندگی عطا فرما، اور آگے فرمایا وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور جب یہ دنیا کی زندگی میرے حق میں فائدہ مند نہ رہے، اے اللہ اس وقت مجھے وفات عطا فرما۔ اس حدیث پاک کا اور اس دعا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی دے کر بھیجی ہے، اس کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کے شب و روز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر کیسے گزر جائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہم اور آپ کیا اپنے عظیم مقصد کے اندر کامیاب ہے؟ کہ جس مقصد کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، کیا ہم وہ مقصد کے اوپر کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کی عبادت کافی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو فرشتے اس نے بنائے تھے وہ اس کی عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو جو بنایا ہے، اس انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہوں کا بھی مادہ رکھا ہے، اور فرشتے اور جن یہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مخلوق کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر سکے اور فرشتے چاہ کر بھی گناہ کا کام کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے بھی حکموں کی پیروی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں 60 سال کی، 70 سال کی، جو 50 سال کی زندگی دی ہے، کیا تم دنیا کے شب و روز کو میرے حکموں کے مطابق گزارتے ہو اور میرے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ حکم دیا جاتا کہ یہ دنیا کی زندگی ہم نے تم کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے دی ہے، یہ دنیا کے اندر ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اللہ کا ہمارے اوپر حکم ہوتا تو ہم اور آپ اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو نازل فرمایا ہے، اس کا عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جو عظیم مقصد کو انسان بھول چکا ہے اس کو یاد دلا کر اپنے عظیم مقصد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے جانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے اپنی عبادتیں مکمل کروا سکتا، لیکن اس حضرت انسان کے اندر جہاں پر اللہ نے نیکی کا مادہ رکھا ہے، جہاں انسان گناہ کرتا ہے وہیں گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور یہی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کو اپنا رب جان کر، اپنا خالق اور مالک جان کر اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اس لیے کہ عبادت کا خاصہ اور عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف
قرب کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ سے رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور دنیاوی کاموں کی جو خاصیت ہے وہ انسان کو اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ اگرچہ کہ کوئی انسان یہ دعوے کے ساتھ کہے کہ میں دنیا کی کاروبار کے ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں، میں اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی شریعت اور اپنی تجارت کی زندگی گزارتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی چمک دھمک اور اس دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر ہم دنیا کے جو ہے عیش و عشرت میں رہ کر ہم اللہ کو نہ بھول جائے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو 11 مہینے مجھ سے دور ہو چکا، یہ بندہ جو میرا 11 مہینے میری نافرمانی کر کے اس کا دل سخت ہو چکا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ 1 مہینے کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے قریب آ جائے اور اب مجھ کو راضی کرنے والا بن جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بن جائے، اور اپنا جو عظیم مقصد اس نے بھلا بیٹھا ہے اس عظیم مقصد کی طرف اپنی دنیا کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے وہ عظیم مقصد جو انسان نے بھلا دیا ہے، وہ عظیم مقصد کی طرف یہ حضرت انسان لوٹ جائے، اور اس رمضان المبارک کے شب و روز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کر کر، ذکر و اذکار کا اہتمام کر کر، نوافلوں کا اہتمام کر کر، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر کر، یہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والا اور رب کو منانے والا بن جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے جو گنہگار ہیں، جو گناہوں کی زندگی 11 مہینے انہوں نے گزاری ہے، یقیناً یہ گناہوں کا مادہ میں نے ہی رکھا ہے، اب یہ 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنے گناہوں کو پاک کر کر اللہ کا قرب کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یقیناً روزے رکھنا اس مہینے کی اہم عبادت ہے، لیکن وہیں پر قرآن پاک کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن پاک یہ دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس ٹکڑے کے اندر جو میں نے خطبے میں تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کو ہدایت سکھاتی ہے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے یقینی سچا اور پکا مومن بناتی ہے۔ اگر یہ قرآن اگر ہمارے اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، اور ہمارے اور آپ کی زندگی سے قرآن کی زندگی کی جو قرآن کا جو عمل ہے ہماری زندگیوں سے اگر نکل جائے گا، تو ہماری دنیا کی زندگی، ہم جو دنیا کے شب و روز میں گزار رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی بن کے رہ جائے گی۔ اور یہ مبارک مہینے، فضیلتوں والے مہینے، یہ عظمتوں والے مہینے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں، وہ دن اور رات گزرتے چلے جائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ جیسے ایک شاعر نے اپنی پوری زندگی کو ایک برف کی لادی کے اندر جو ہے تو اس نے بیان فرمائی ہے کہ صبح اور شام جو ہے لیکن انسان کی زندگی برف کی لادی جیسے پانی کا ایک ایک قطرہ بن کر پوری برف کی لادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہماری دنیا کی زندگی کے شب و روز ایک ایک کر کر ہماری دنیا کی زندگی پانی کا برف کا ایک ایک قطرہ بن کر ہماری زندگی کے شب و روز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنے مست اور مغرور ہیں کہ دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع کب ہوا، اور رمضان مبارک کے کتنے ایام ہو چکے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے کتنے روزے رکھے۔ اللہ معاف کرے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ سے روزہ رکھ لیا، اپنے جو ہے کہ صبح سحر کر کر روزہ رکھ لیا، اور شام تک دن بھر بھوکے رہ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری حاصل کر لی۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو وہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر
سحر کر کر اللہ کے لیے روزہ رکھا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی کل قیامت کے دن میرے بندے کو اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے پیر، اپنے ہاتھ، بلکہ اپنا دل اور اپنی نظریں، ساری چیزوں کی ہم حفاظت کریں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے روزوں کو مکمل کریں گے تو یقیناً یہ روزہ ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، جسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا کہ ہم تقوی والی زندگی گزارے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا کہ ہم دنیا کی مصروفیت کو ایک طرف رکھ کر یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو رحمت کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یقیناً یہ بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں، کیونکہ یہ شاعر کے جو شعر کا مطلب ہے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ بن کر وہ برف کی لادی پوری ختم ہو گئی، تو اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یکم رمضان شروع ہوا تھا، آج جو ہے تو 4 روزے ہمارے اور آپ کے مکمل ہونے جا رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں رہے گا کہ یہ پورے 30 روزے ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا جو مقصد جو مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا ہمارے اور آپ کی یہ ضرورت کے لیے کہ ہم اس مہینے کے اندر نیکیاں کمائیں، نیکیاں کما کر اپنے اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہمارے اور آپ کی نیکیاں پیش ہو تو ہم اللہ کے سامنے یہ نیکیاں ہماری پیش کر سکے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر تلاوتوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی جو تو تلاوت کا تفسیر کا اہتمام کریں کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم استغفار، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جہاں پر بھی خالی ہوں ہم اللہ کا ذکر کریں، یہ زبان ہماری اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، اس لیے کہ یہ مہینہ ہم اور آپ کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے یہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے تو یقیناً ہمارے دل کو بھی وہ سکون اور اطمینان میسر ہوگا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ضروری ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ ہم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، ہماری اس زبان کے ذریعے ہم کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں اور کسی کی اپنے کانوں سے غیبت نہ سنیں، اس لیے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہماری اس غیبت کے سننے سے اور ہمارے اس غیبت کے کرنے سے جو روزہ ہمارا ہمیں تقوی کی طرف لے جانا چاہیے وہ تقوی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا روزہ ہم رکھتے ہیں پورے مہینے کے، لیکن ہماری زندگی 11 مہینے جیسے ہم نے گزاری ہے وہ ایک مہینہ بھی ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن 11 مہینوں کی طرح ہمارا وہ ایک مہینے کا بھی جو ہوتا ہے کہ روزے کے ساتھ وہ مہینہ گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے قرب کے لیے عطا فرمایا ہے اور اس عظیم مقصد کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ ہم سب کو اس عظیم مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے مال کو اور ہماری جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رب چاہی زندگی اپنے آپ کو رب سے منانے والا بنا کر اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی چمک دھمک سے اور دنیا کی لالچ سے اور حرص سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے نوافلوں کو، ہمارے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب سے اخیر میں یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم اور
کام کی بات اور قیمتی بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں کہ جیسے آج کی جو دنیا کی زندگی کے شب و روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور پورے ملک کے لیے، پورے عالموں کے لیے ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے عالم سے اور پوری دنیا سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ وائرس جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کی اور پوری انسانیت کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عافیت والی زندگی اور اطمینان والی زندگی اور کام کرنے والی من چاہی زندگی سے بچا کر رب چاہی زندگی گزار کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس مہینے کو اللہ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔